السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ المائدہ کی آیات 35 سے 40 لیے آپ کی خدمت میں دورائے پروگرام کے اس پروگرام میں حاضر ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ آیات 35 سے 37 میں مسلمانوں کو 3 چیزوں کی تاکید فرمائی گئی۔ اللہ کی حدود و قیود کی پابندی کرنے، اللہ ہی کا تقرب وسیلہ ڈھونڈنے، اسی کی راہ پر برابر سرگرم رہنے۔ 3 باتوں کی تاکید: اللہ کی حدود و قیود کی پابندی، اللہ کا تقرب وسیلہ ڈھونڈنا، اور اسی کی راہ پر برابر سرگرم رہنا۔ دراصل یہی 3 چیزیں ہیں جو اللہ کے ہاں کام آنے والی ہیں اور آخرت کی پکڑ سے بچانے والی۔ جو لوگ ان چیزوں سے محروم ہو گئے، ان کو دوسری کوئی چیز بھی دوزخ کے عذاب سے بچا نہ سکے گی۔ فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ۔ وَابْتَغُوا ابتغاء مصدر سے ہے، جس کے معنی ہے ارادہ کرنا، طلب کرنا، ڈھونڈنا، سخت کوشی کے ساتھ کسی چیز کے طلب کو کہتے ہیں۔ معنی اس طرح سے ہوں گے، اور اس تک پہنچنے کا ذریعہ ڈھونڈو۔ الوسیلہ وصلن اس کا مصدر ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں قرب، عمل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا، رغبت کے ساتھ کسی چیز تک پہنچنا۔ وسیلہ کے معنی ہیں مقام و مرتبہ، درجہ، قربت، تعلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ۔ مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا کام کرنا جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو، اور ظاہر ہے کہ کسی چیز سے قریب ہم اسی وقت ہو سکتے ہیں جب درمیانی راستہ قطع کر لیں، جس پر چل کر اس کے پاس پہنچا جا سکتا ہے۔ اسی لیے آیت کے آخر میں فرمایا وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یعنی اس پر چلنے کی پوری کوشش کرو۔ اللہ کی طرف وسیلہ کی حقیقت یہ ہے کہ علم، عبادت، مکارم شریعت میں سعی سے سبیل اللہ کی پابندی کرنا۔ اس کی 4 قسمیں ہیں: اللہ کے عذاب سے نجات اور اس کے ہاں درجات کی بلندی کا وسیلہ، یہ اللہ پر ایمان اور عمل صالح ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا وسیلہ ہدایت، یعنی ہدایت کا ذریعہ، یہ انبیاء علیہ السلام، علماء کرام، اولیاء کرام اور صالحین کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ ہدایت یعنی ہدایت کا ذریعہ، مشکلات حل کرنے اور حاجات پوری کرنے کا وسیلہ۔ تیسرا، یہ 2 چیزیں ہیں، مادی اسباب یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا، اور مادی اسباب 2 چیزیں۔ دعا کی قبولیت کا وسیلہ،
یہ 3 چیزیں ہیں. پہلی چیز عبادات. ہر عبادت دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے. اسماء الحسنہ دوسری چیز ہے. حرف ندا کے ساتھ اللہ کے 99 نام کا وسیلہ. اور پھر صالحین کی محبت، ان کی مجالس میں شرکت، یہ تیسری چیز ہے دعا کی قبولیت کے وسیلے کی، کہ صالحین سے محبت رکھی جائے اور ان کی مجالس میں شرکت کی جائے، دروس قرآن میں شرکت کی جائے، قرآن کلاسز میں شرکت کی جائے، دوسرے جو بھی پروگرام ہیں ان میں شرکت کی جائے، ان صالحین کے پروگراموں میں. نہ کہ قبور قبر کی جمع ہے، نہ کہ قبور اولیاء کے پاس مجالس منعقد کرنا، اس لیے کہ یہ شرک ہے اور اللہ کے غصے اور غضب کا وسیلہ ہے. میت یا غائب شخص سے دعا کرانے کے ناجائز ہونے میں کسی عالم کو شک نہیں ہے. میت سے یا غائب شخص سے دعا کرانے کے ناجائز ہونے میں کسی عالم کو شک نہیں ہے. اور یہ ایسی بدعت ہے جس کا ارتکاب سلف میں سے کسی نے بھی نہیں کیا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بڑھ کر نیکی اور ثواب کا حریص کون ہو سکتا ہے؟ لیکن قبر سے کچھ طلب کرنا کسی صحابی سے منقول نہیں. حدیث دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کے رنگ و روغن اور اس کے اوپر آبادی کرنے سے منع فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والیوں اور اس پر مسجدیں بنانے اور چراغاں کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے. چنانچہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. آگے آیات 38 سے 40 میں فرمایا، والسارق والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیہما، اور چور خواہ مرد ہو یا عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو. السارق سرقت ان سے بنا ہے جس کے معنی ہیں بغیر اجازت اور پوشیدہ طور پر اس چیز کا لینا جس کے لینے کا اسے حق نہیں، کسی کے مال کو اس کی حفاظت سے نکال کر اپنے قبضہ میں کر لینا. ان آیات میں چوری کی سزا کا قانون اور اس کی حکمت بیان فرمائی گئی ہے. اس کے ساتھ یہ تنبیہ بھی فرمائی کہ جو لوگ اللہ کے قانون سے گریز اختیار کرنے یا اپنی سفارشوں، رشوتوں اور کوششوں سے اس قانون کو بے اثر بنانے کی کوششیں کریں گے، وہ یاد رکھیں کہ اس قسم کی تدبیریں کچھ بھی کارگر نہ ہو سکیں گی، اور آخرت میں تمام جزا و سزا صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہوگی. وہاں کسی کا کوئی زور، کوشش یا سفارش کام نہ آئے گی. فقہا نے چوری پر قطع ید یعنی ہاتھ کاٹنے کو
کی سزا نافذ کرنے کے لیے دو شرائط رکھی ہیں. ایک یہ کہ چوری کس قدر و قیمت رکھنے والی چیز کی گئی ہو، اور دوسرا یہ کہ چوری محفوظ کیے ہوئے مال کی گئی ہو. اور ایک اور تیسری شرط بھی ہمارے سامنے آتی ہے، جس میں چند اور شرائط بھی شامل ہیں. کہ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ مال کسی کی ذاتی ملکیت ہو. جس مال میں چوری کرنے والے کا اشتراک ہو یا وہ مال اس کی حفاظت یا امانت میں ہو، وہ اس قانون کے زمرے میں نہیں آتا. مجنون اور نابالغ بھی اس قانون سے مستثنا ہیں. کسی کے بیوی بچے اس کے مال میں سے کچھ چوری کر لیں، اس پر بھی یہ قانون لاگو نہیں ہوگا. اضطرار کا شائبہ ہو جب بھی یہ قانون لاگو نہیں ہوگا. اور چوری کی سزا تمام حدود کے لیے دارالسلام کا ہونا شرط ہے. چوری کی سزا کے لیے بھی اور تمام حدود کو نافذ کرنے کے لیے بھی دارالسلام کا ہونا شرط ہے. اور یہ اسی سمت میں ایک صحیح ہے، ایک کوشش ہے کہ دارالسلام قائم کیا جائے، جہاں پہ ہم اپنے رب کے دیے ہوئے قوانین کو نافذ کر سکیں. ہاتھ کاٹنے کی حکمتیں یہ ہیں کہ یہ مجرم کے جرم کی سزا ہے. یہ دوسروں کے لیے، دوسری بات، یہ دوسروں کے لیے عبرت ہے. اللہ کے احکام کی حکمتیں کیا ہیں؟ یہاں حکم ہے کہ اگر کسی ہاتھ نے 1/4 دینار کو چوری کیا تو اس کا ہاتھ کو کاٹا جائے گا. اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا. اور دوسری جگہ حکم ہے کہ اگر کسی نے کسی کے ہاتھ کو کاٹا تو وہ اس کی دیت 50 اونٹ ادا کرے گا. یہاں بظاہر تضاد نظر آتا ہے، لیکن یہاں دو حکمتیں ہیں. 1/4 دینار میں قطع ید یعنی ہاتھ کاٹنے سے لوگوں کے اموال کی حفاظت مقصود ہے. اگر یہ مقدار 50 اونٹ کی ہوتی تو اس سے کم کی چوری عام ہو جاتی اور لوگوں کا مال محفوظ نہ رہتا. اس کی تعزیری سزا جو بھی مقرر ہوتی، مگر ہاتھ کا خطرہ تو نہ ہوتا. دوسرا یہ کہ 50 اونٹ دیت میں جان کی حفاظت مقصود ہے. اگر یہ 1/4 دینار ہوتا تو اس کے نتیجے میں لوگوں کے ہاتھ محفوظ نہ ہوتے، کیونکہ دوسروں کے ہاتھ کاٹے جاتے اور 1/4 دینار دیت آسانی سے ادا کیے جاتے. معلوم ہوا کہ اللہ کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا، صرف ہمارے لیے اس کا فہم ضروری ہے. تو یہ تھیں آج کی آیات، جن کا مطالعہ مختصر پیغام کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.